السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آج دو انتہائی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے آج صبح وزیر اعظم ہاؤس کے اندر انٹری ماری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ انتہائی اہم ترین ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے اندر شہباز شریف کو کیا کہا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، ان کو کیا میسج کنوے کیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور آگے سے شہباز شریف نے کیا جواب دیا ہے۔ شہباز شریف کو اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی حکومت کتنی دیر چلنی ہے، کیسے چلنی ہے، اور کس طرح کے معاملات ہونے ہیں، کابینہ کیا ہونی ہے، کون سا وزیر کیسے لگنا ہے، کس وزیر کو کون سا پورٹ فولیو ملنا ہے۔ اس حوالے سے آج جنرل آصف منیر کی جانب سے شہباز شریف کو بتا دیا گیا ہے۔ دوسری خبر شہباز شریف کے استعفے سے متعلق ہے۔ کس کی جانب سے شہباز شریف کا استعفیٰ طلب کیا گیا ہے کہ ابھی شہباز شریف نے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں حلف اٹھائے ہوئے، تقریباً کوئی 2-4 دن ہوئے ہیں، اور شہباز شریف کا استعفیٰ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ دو انتہائی اہم ترین خبریں ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے، اب بچہ اس بات کو جان چکا ہے کہ شہباز شریف جس طریقے سے وزیر اعظم بنا ہے اس میں دھاندلی کی گئی ہے، جعل سازی کی گئی ہے، دھوکے بازی کی گئی ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور یہ اب ساری دنیا کو پتہ لگ چکا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے اندر، یہ ساری جو 25 کروڑ عوام ہے ان کو یہ بات پتہ لگ چکی ہے پاکستان کے اندر، بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی یہ بات اب پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے نریندر مودی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ، ان کی جانب سے بھی ایک میسج پاکستان کے وزیر اعظم بننے پر شہباز شریف کو دیا گیا ہے، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ پہلے میں وہ آپ کو ٹویٹ بتا دوں کہ نریندر مودی کی جانب سے شہباز شریف کو کس قسم کا پیغام دیا گیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر ان کو کوئی ماننے کو تیار نہیں، پاکستان کے اندر جو ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں، ان کی حکومت ماننے کو کوئی تیار نہیں، بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور نریندر مودی نے یہ جو ٹویٹ کی ہے اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ عالمی سطح کے اوپر بھی اب ان کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ جو بھارتی وزیر اعظم، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ کے اندر کہا گیا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں نئے حلف اٹھانے والے وزیر اعظم کو، جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہے۔ یہ اب جو ٹویٹ کی گئی ہے، یہ جو پہلے 1-2 جملے ہیں، اس کے بعد وہی کہ ہم تعلقات آگے کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ آگے فیوچر کے ریلیشن شپ کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی رسمی وہی باتیں۔ لیکن یہ جو پہلا 1-2 جملے ہیں، پہلا جو لائن ہے، پہلے جو 1-2 جملے ہیں، اس کے اندر کہا گیا ہے نریندر مودی کی جانب سے کہ ہم نئے وزیر اعظم، حلف اٹھانے والے وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب نریندر مودی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نو منتخب وزیر اعظم کو، ابھی منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو یا الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، یہ بالکل نہیں کہا۔ نہ انہوں نے الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم کا لفظ استعمال کیا، نہ انہوں نے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کا لفظ استعمال کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہیں جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حلف اٹھایا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ عالمی سطح کے اوپر بھی شہباز شریف کو کوئی بھی منتخب وزیر اعظم کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو میسج جو عالمی سطح سے، دیکھیں جب بھی کوئی ڈپلومیٹک میسج تیار کیا جاتا ہے وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ، اس کو بڑے دیکھ بھال کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ تیار کر کے کنوے کیا جاتا ہے۔ تو یہ عالمی سطح کی صورتحال جس میں نے آپ کو ایک میسج بتا دیا۔ اب آ جائیں، آج صبح جنرل آصف منیر کی جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر انٹری ہوئی ہے، اور جنرل آصف منیر نے جو صبح آ کے شہباز شریف کے ساتھ پہلی ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر آج وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد انہوں نے
شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی، اور شہباز شریف کے ساتھ اس ملاقات کے اندر بہت اہم ترین میسج اس حوالے سے کنوے کیا گیا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں جو کہ شہباز شریف کو کہی گئی ہیں۔ پہلی بات، شہباز شریف کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سیاسی طور پر وہ اس وقت عدم استحکام بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر سیاسی انتشار خلفشار بہت زیادہ ہے، اور اوپر سے آپ جس طرح سے وزیر اعظم بن کر بیٹھ گئے ہیں، آپ جس طریقے سے زور اور زبردستی کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ ووٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، یہ اب ساری دنیا کو پتہ لگا کیا، یہ اب ساری دنیا کو پتہ ہے، تو آپ جس طرح سے بیٹھ گئے ہیں تو اب اس کے بعد تو آپ کو عوام تو نہیں ماننے والی، لیکن چلے اگر آپ بن گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پارٹیز کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور ان کے ساتھ سلام دعا کرنی ہے، تاکہ یہ جو عدم استحکام ہے سیاسی، اس کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر لانی ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ تو جتنی دیر تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا اتنی دیر تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے یہ میسج پہلا کنوے کیا گیا کہ سیاسی استحکام کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، جو آپ کو کام کہا جائے، جو آپ کو کام دیا جائے، جو آپ کو ٹاسک دیا جائے، آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے، اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ پہلا میسج جو ہے وہ آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف کو دے دیا گیا، کیونکہ شہباز شریف جس طریقے سے وزیر اعظم بنے ہیں، شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کو بھی پتہ ہے، اور اسی لیے پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ نواز شریف نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو ایک بلی کا بکرا بنایا گیا اور اس کو لا کے زبردستی بٹھا دیا گیا وزیر اعظم کی کرسی پر۔ تو پہلا میسج ان کو کنوے کیا گیا کہ آپ نے عدم استحکام کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، اور IMF کے پاس جا کے جو شرطیں ان کی جانب سے دی جاتی ہیں، جو کچھ کہا جاتا ہے ڈالرز لانے کے لیے، آپ نے ہر صورت میں ان کے پاس جا کے بات چیت کر کے معاملات کو حل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو وزیر خزانہ دے رہے ہیں۔ یہ جو آپ اپنا ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے اسحاق ڈار یا کوئی اور آدمی نون لیگ کا، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں، بالکل آپ سوچنا بند کر دیں۔ ہر شخص آپ کو دیا جائے گا، ٹیم آپ کو دی جائے گی، لوگ آپ کو دیے جائیں گے، اور ٹاسک اور ذمہ داری آپ کو دی جائے گی، اسی کے مطابق آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے، شہباز شریف کو میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ نے بس وہ کرنا ہے جو آپ کو کہا جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف کو یہ دونوں میسج آج ملاقات کے اندر کنوے کر دیے گئے ہیں۔ آگے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت وزیر خزانہ کا جو نام ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں اورنگزیب کا ایک نام سامنے آیا ہے۔ اسحاق ڈار کی چھٹی ہو گئی ہے، اسحاق ڈار نہ تو وزیر خزانہ بن رہا ہے، اور نہ ہی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ ہی وہ وزیر خزانہ اور نہ ہی چیئرمین سینٹ، اور شاید اس کا سینیٹر بننا بھی آگے مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کلیئر میسج شریف خاندان کو مل گیا ہے۔ اب آگے آ جائیں، شہباز شریف کا استعفیٰ جو ہے وہ آتے ساتھ ہی طلب کر لیا گیا۔ اس طرح سے وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، تو شہباز شریف کے ساتھ یہی ہوا۔ اب شہباز شریف کو پوری پاکستانی قوم تو ماننے کو تیار نہیں وزیر اعظم کے طور پر، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایون کہ ان کے اتحادی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی جماعت ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ باقی جماعتیں تو چھوڑیں آپ، پیپلز پارٹی بھی، آصف علی زرداری بھی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، اور اس کے ساتھ کابینہ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کی پرفارمنس کا، ان کی کارکردگی کا، ان کے کرتوتوں کا۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز جانتی ہیں کہ شہباز شریف کس طرح سے وزیر اعظم بنا ہے۔ اب PTI کی جانب سے، اور PTI کے ساتھ جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں جو کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، GDA کی پولیٹیکل پارٹیز، اور جو اس وقت بلوچستان سے کانفرنس جماعتیں ہیں، یہ جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ شہباز شریف فوراً استعفیٰ دیں، اور استعفیٰ دے کر یہ جو ملک کے اندر
الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ہے، اس دھاندلی کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ تحقیقات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی۔ جتنی دیر تک تحقیقات نہیں ہو جاتی، جتنی دیر تک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، جتنی دیر تک اس حوالے سے تمام چیزیں باہر نہیں آ جاتی، اتنی دیر تک شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جب تحقیقات ہو جائیں، صاف و شفاف تحقیقات ہو جائیں، جس کا جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو مل جائے، اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم بننا چاہے وہ بن جائے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔